ویلکم بیک۔ پاک فوج کا کامیاب جعفر ایکسپریس آپریشن، تمام 33 دہشت گردوں کو مار دیا، یہ غمالیوں کو رہا کرا لیا گیا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ دہشت گردوں نے 21 مسافروں کو شہید کیا، شہادتیں کلیئرنس آپریشن سے پہلے ہوئی ہیں۔ دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، ان کی کل تعداد 33 ہے۔ کلیئرنس آپریشن تھا، اس میں کسی بھی معصوم مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ کلیئرنس سے پہلے وہاں پر جو مسافر دہشت گردوں کی بربریت کا شکار ہوئے ان کی تعداد 21 ہے اور شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے جرگمالیوں کو انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ آپریشن ہے وہ فوری طور پر شروع کر دیا گیا، جس میں آرمی، ایئر فورس، فرنٹیئر کور اور آج SSG کے جوانوں نے حصہ لیا۔ یہ دہشت گرد دوران آپریشن افغانستان میں اپنے سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے۔ جو فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا ہے اس میں تمام مغوی مسافروں کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ دہشت گرد مسافروں کو ہیومن شیٹ کے طور پر استعمال کر رہے تھے، اس لیے انتہائی مہارت اور احتیاط کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا۔ سب سے پہلے فورسز کے نشانہ بازوں نے خودکش بمباروں کو جہنم واصل کیا اور پھر مرحلہ وار بوگی سے بوگی کلیئرنس کی اور وہاں پر موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک دن کے دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی وزراء اور آرمی چیف بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ دورہ کوئٹہ کے دوران وزیر اعظم امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کے سیکیورٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے پر بریفنگ دی جائے گی۔ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے رابطہ کیا۔ جعفر ایکسپریس کے ڈرائیور کا کہنا ہے کہ انجن کے نیچے دھماکے کے بعد ایمرجنسی بریک لگائی، گاڑی رکتے ہی دہشت گرد پہاڑ سے اتر آئے، انہوں نے راکٹ لانچر فائر کیے۔ پاک فوج کے کمانڈوز نے بروقت پہنچ کر ایکشن لیا اور ہماری جان بچائی۔ بلاسٹ ہوا ہے ہمارے انجن کے نیچے، ٹینکی وغیرہ ہماری جو ہے انجن فیول والی جو ہے، اور باقی ہماری ریل بھی ٹوٹنے کی وجہ سے پیچھے والی 4 بوگیوں میں ریل میں نے ایمرجنسی لگائی ہے، گاڑی کھڑی ہوئی، اس کے چند لمحے بعد جو ہے پہاڑ سے جو ہے DLA والے کہا جاتا ہے یہ آئے، کہا کہ انہوں نے جو ہے اپنی کاروائی اسٹارٹ کی۔ سب سے پہلے انجن سے انہوں نے راکٹ لانچر وغیرہ مارے، اس کے بعد ہم نے جو ہے ہم اپنی جان بچانے کے لیے ظاہر ہے پھر مجھے گولی شیشے سے گزر کے آئی جو کہ اندر نہیں گئی، چھوٹ کے گزر گئی۔ اس کے بعد ہم ماشاء اللہ ہماری جو ہے پاک فوج اچھی کارروائی کی وجہ سے SSG کمانڈوز کی، جنہوں نے بر وقت پہنچ کے جو ہے آپریشن کیا اور الحمدللہ بالکل سکسیسفل آپریشن تھا ان کا، انہوں نے ہماری جان بچائی، مشکور ہے ان کے۔ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد۔ جعفر ایکسپریس کے مسافروں کا کہنا ہے کہ اللہ نے نئی زندگی دی ہے، پاک آرمی نے بر وقت آپریشن کر کے ہمیں باحفاظت نکالا۔ اللہ پاک نے ہمیں نئی زندگی دی، اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا بڑا کرم کیا کہ پاکستان آرمی آئی اور اس نے آپریشن بر وقت کیا اور ہمیں جو ہے نا ریسکیو کیا اور ہمیں الحمدللہ سے حفاظت حاصل کی۔ 12-20 قریب ٹائم تھا تو اچانک جو ہے نا راکٹ جو ہے نا پہلا ہمارے ڈبے کو لگ گیا، پھر اس کے بعد انجن کو مار دیا، تو اس سے میں سمجھا گاڑی ڈرل ہو گیا۔ جب دیکھا تو یہ DLA والے تھے، بس اسی ٹائم پر یعنی کہ سیدھے سائڈ سے بھی فائرنگ، دوسرے سائڈ سے بھی فائرنگ، راکٹ دونوں چل رہے تھے۔ بعد میں جو ہے نا ماشاء اللہ ہمارے فورسز آ گئے اور کچھ FC والے آ گئے، حالات کو تھوڑا کنٹرول کر کے لوگ واپس مقابلہ ہوا، پھر جا کے جو ہے تھوڑا جیسے ہمارے پنی سے نکلے ہم ڈپارچر تھوڑا ہوا 10 منٹ کا فاصلے پہ ایک بہت زیادہ بم بلاسٹ ہوا تھا، تو بس جیسے بم بلاسٹ اس کے بعد جو ہے فائرنگ وغیرہ شروع ہوگی، مزید بم بلاسٹنگ شروع ہوگی، ہر بندے نے اپنی جو ہے نا سیلف ڈیفینس میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ تو شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری جوابی جو معاملہ چل رہا ہے، جوابی کارروائی وہ FC کی طرف سے ہو رہی تھی، تو اللہ کا شکر ہوا کہ معاملہ کافی لمبا چل گیا تھا، لیکن ہماری FC وغیرہ آئی ہوئی تھی، انہوں نے کور کرتے رہے، اور اس کے بعد جو ہمارے وہ SSG کمانڈوز آ گئے، آرمی وغیرہ آ گئی، تو اللہ کا شکر ہوا، احسان ہوا تو ان کی توسط سے انہیں سارا ہم نے بیک اپ بھی دیا اور سارے انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا، تو اللہ کا شکر ہے ہم وہاں سے بہتر تھے، ہم وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔
پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے ثبوت افغان حکام سے شیئر کرتا رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس حملہ انتہائی سنگین تھا، ابھی صرف ریسکیو آپریشن مکمل ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت کثیر الجہتی حکمت عملی پر گامزن ہے۔ افغانستان پر ہماری بنیادی ترجیح دوستانہ اور قریبی تعلقات کا فروغ ہے۔ بہت سے دوست ممالک نے جعفر ایکسپریس دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جعفر ایکسپریس واقعے کے دوران ٹریس شدہ کالز میں افغانستان سے رابطوں کا سراغ ملا ہے۔ قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو یرغمال بنانے اور جانی نقصان کی شدید مذمت کرتا ہے۔ This House firmly condemns the hijacking of the Jafar Express and all acts of terrorism that endanger the lives of citizens and disrupt the peace of the nation. This House resolves to take every possible measure to eliminate terrorism from every corner of our nation, expresses our deepest respect and gratitude to the brave men and women who have sacrificed their lives in this tragic incidents. This House extends sincere appreciation to the Pakistan Army, Air Force, FC, SSG and other law enforcing agencies for their unwavering commitment, bravery and sacrifice in safeguarding the lives of the citizens and protecting the integrity of Pakistan. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted with consent unanimously. بچپن سے دہشت گردی دیکھتا آ رہا ہوں، لیکن اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہماری کمزوریوں کا فائدہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں۔ سیاسی باریاں چلتی رہیں گی مگر ہمیں مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بطور سابق وزیر خارجہ کہتا ہوں جو قوتیں پاکستان اور خطے کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں وہ متحد ہیں۔ جب سے میں بچہ تھا میں یہ دہشت گردی دیکھتا آ رہا ہوں۔ اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ ان کمزوریاں کا فائدہ یہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں۔ پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک وہ ایک کے بعد ایک دہشت گردی کے واقعے کرتے آ رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کو مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سب کا دشمن وہ دہشت گرد ہے جو کل کے واقعے میں ملوث تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے۔ آپریشنز تو آپ نے کرنے ہیں مگر جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے دہشت گردوں کو نشانے بنا کے ہم آپریشن کرتے ہیں اور پورا قوم ان کے ساتھ ہے جب آپریشنز ہوتے ہیں۔ ہماری باری، آپ کی باری، کسی اور کی باری کا سیاست چلتا رہے گا، لیکن اگر ہم ابھی اس ایشو کو نہیں پکڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو قوتیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور اس ریجن کو سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں وہ یونائٹڈ ہے، جو ٹارگٹ ہے وہ اس کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد پی ٹی آئی کے سوا ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عامروں کا ساتھ دینے والے آج جمہوریت کا درس دے رہے ہیں۔ بلوچستان کے مسائل کا آغاز ایوب خان دور میں ہوا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ان کی حکومت میں قمر باجوہ اور فیض حمید بریفنگ دیتے رہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اتفاق کے رائے کے بجائے الزام تراشی کرتے رہے۔ ان کے دماغ پر بلوچستان کے بجائے پی ٹی آئی سوار ہے۔ کوئی شرم و حیا ہوتی تو استعفیٰ دے دیتے۔ آج جو ہو رہا ہے اس کی وجہ آپ کی نااہلی ہے۔ ہمیں خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ بلاول سے کہوں گا ابھی میں سندھ گیا تھا، ایسا لگا وہاں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ سندھ تو چھوڑیں، کراچی کا حال دیکھ لیں، پورا انفراسٹرکچر ہی تباہ برباد ہے۔ کراچی کو اس کا حق نہیں ملا۔ منسٹر صاحب ہے توقع کر رہے تھے کہ وہ کو بھی بات کرے گا، لیکن ان کی دل دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے، سوشل میڈیا سوار ہے۔ اب آج ایک ماحول بناتے بات کرتے نیشنل کنسنسس کی وہ الزام تراشی کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ کوئی بھی اخلاقی جرت ہوتی، کوئی شرم اور حیا ہوتا تو یہ کہتا کہ میں ریزائن کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ بلاول صاحب نے بات کی، میں گزشتہ دنوں کراچی گیا تھا، حیدرآباد کا بھی وزٹ کیا۔ پیپل پارٹی وہاں سے 15-20 سال
की हुकूमत में कोई मैंने दूध की नहरें बहती हुई नहीं देखी। कराची की रोड है, कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद। कराची रोशनियों का शहर है, उसको जो उसका हक है उसका हक नहीं मिला। सिंध में ऐसा हाल है जहाँ तो कोई हुकूमत ही नहीं है। बिलावल साहब को हमारी बात भी सुननी चाहिए थी। इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल बलोचिस्तान और आपकी सूबे सिंध में भी कच्चे के डाकुओं का राज है, कच्चे के डाकुओं से लोग तंग है, और पंजाब में भी जो कच्चे के डाकू है, इसके लिए एक कलेक्टिव डिसीजन करना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि इसके लिए नेशनल कंसेंसस पैदा की जाए। पीटीआई समझती है आपने अपने खारिजा पॉलिसी को रिविजिट करना होगा। हमारे लिए सब पाकिस्तान है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की है। कहते हैं दहशतगर्दों ने मासूम निहत्ते लोगों को यरगमाल बनाया। परसों वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में, उसको पुरजोर अल्फाज में कंडेम करते हैं, और जिस तरीके से दहशतगर्दों ने वहाँ पे मासूम निहत्ते शहरियों को यरगमाल बनाया, और फिर उसके बाद जिस तरीके से वहाँ ऑपरेशन हुआ और जिस तरीके से उन दहशतगर्दों को इबरतनाक सज़ा दी गई, और उस कामयाब ऑपरेशन के ज़रिए जो लोग रिकवर करवाए गए, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का जो एक्शन था वो काबिल तहसीन है, और जो इस ऑपरेशन के दौरान जो शहीद हो गए हैं, ये दुआ खैर। अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने जाफर एक्सप्रेस हमले में रॉ को मुलव्वस करार दिया। तंजीम के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस भारतीय मुशीर कौमी सलामती और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि रॉ की कार्रवाइयाँ जनूबी एशिया को ख़तरे में डाल रही हैं। भारतीय इंटेलिजेंस ऑपरेट्स पर सिफारती और सिक्योरिटी पाबंदियाँ लगाई जाएँ। भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लू प्रिंट पर अमल कर रहा है। मोदी का हिंदुस्तान अब सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं बल्कि ये मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। मोदी हुकूमत बैनुल-अक़वामी जबर में मसरूफ़ है। बलोचिस्तान ट्रेन हमला भारत के जारहाना दिफाई नज़रिए का सबूत है। भारत खुफिया दहशतगर्द कार्रवाइयों से पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। भारत मुखालिफिन के टारगेटेड कत्ल से इंतहा पसंदी और सरहद पार दहशतगर्दी की मुहिम में मुलव्वस है। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत की है। अमरीका ने कलअदम BLA को दहशतगर्द तंजीम जानते हुए कहा है इस सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन और ईरान ने कहा है वो सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तैयार है। अमरीकी बानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन पार्टी के रुकन ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात की और पाकिस्तानी अमरीकन कम्युनिटी में सियासी शमूलियत बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनरल ब्रिगमैन ने कहा अमरीका पाकिस्तान में दिफा, सिक्योरिटी, तालीम में ताउन की अहमियत है। जनरल ब्रिगमैन ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। कहा आइंदा सिफारती दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की JIT में तहकीकात जारी हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब JIT के सामने पेश हो गए। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब से सोशल मीडिया पोस्ट से मुतालिक सवाल जवाब किए गए। IG इस्लामाबाद की सरबराही में काम करने वाली JIT ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को तलब किया था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे पर अपनी JIT ने अलीमा खानम को 14 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। इससे कबल 12 मार्च को तलबी पर अलीमा खानम ने JIT के सामने पेश नहीं हुई थी। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। ज़राए का कहना है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के पास इस हवाले से मुस्तनद शवाहिद हैं। JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के तहत तश्कील दी है। आर्मी एक्ट के शिक 21D कलअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं है। वज़ारत दिफा के वकील की इस दलील से इत्तफाक करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्टिकल 8(5) को फैसले से निकाल दें तो फिर बचता क्या है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि आर्टिकल 8(3) में दर्ज है कि ये मुसल्लह अफवाज के लिए है। आर्टिकल में ये लिखा जाता है कि मुसल्लह अफवाज के साथ मुतल्लिका अफराद तो आज हम ये केस ना सुन रहे होते। सेक्शन 2D1 से सिविलियंस के फौजी ट्रायल की खिड़की खोली गई है, मगर ये आइन में दर्ज नहीं है। आपकी तशरीह तो ये है कि एक ओमनी बस ऑर्डर के तहत सबका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि FBLE केस बार बार पढ़ता हूँ तो लगता है जजेस का दिल चाहता था कि ट्रायल का कदम करार दें। आर्टिकल 8(5) की हद तक हम आपसे मुत्तफिक हैं।
بانی پی ٹی آئی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کا تبادلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. بانی پی ٹی آئی نے عالی درخواست میں موقف اپنایا. 3 ججوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کالعدم قرار دیا جائے. عدالت الجہاد ٹرسٹ کیس کے تناظر میں شفافیت یقینی بنانے کا حکم دے. آرٹیکل 200 کا استعمال مفصل مشاورت سے ہی ممکن ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے مداخلت کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور میرے خلاف مقدمات میرٹ پر نمٹائے تھے. سندھ اسمبلی میں دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے خلاف قرارداد پیش کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے قرارداد پیش کی. قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان چولستان سمیت 6 نہروں کی تعمیر کو مسترد کرتا ہے. This House categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal. It's illegal, unconstitutional, and a direct violation of the 1991 Water Accord. This House demands an immediate halt to any plans, activities, or work related to the construction of the Cholistan Canal and any other canal on Indus River system until comprehensive discussions, consultations, and agreements are held with all provincial governments, particularly Sindh. This House reaffirms its strong stance in defending Sindh's water rights and declares that any attempt to divert or withhold Sindh's water share through the construction of Cholistan Canal or by any other means will be met with firm resistance by the people of Sindh, their representatives, and the provincial government. Number 5, this House urges the federal government to immediately initiate dialogue with all provincial stakeholders. لاہور کے گنگا رام اسپتال میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت سے 9 مولود جھلس گئی. جھلسنے کی وجہ پوچھنے پر عملے نے والدین کو نرسری سے نکال دیا. پیدائش کے بعد اسپتال میں 10 دن سے زیر علاج بچی انکیوبیٹر پر تھی. والد رفاقت علی نے بتایا گزشتہ رات بچی کو دیکھنے گئے تو وہ جل رہی تھی. ان کا الزام ہے عملے کی غفلت سے انکیوبیٹر مشین کا درجہ حرارت زیادہ ہو گیا جس سے اس کی بیٹی کا جسم جھلس گیا. عملے سے جلنے کی وجہ پوچھی تو بدتمیزی کی اور نرسری سے نکال دیا. والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف کی اپیل کر دی. گزشتہ 10 دن سے گنگا رام کی نرسری وارڈ میں ایڈمٹ ہے. گزشتہ رات بچے کو فٹ کروانے جب وارڈ میں پہنچے تو وہاں میٹر کا ٹمپریچر بڑا ہائی تھا جس کی وجہ سے بچہ نیچے جل رہا تھا. میرے شور کرنے پر وہاں ڈاکٹر اور نرسز پہنچے جن کی غفلت سے بچہ جل گیا تو وہاں ڈاکٹروں نے مجھے کمرے سے باہر وارڈ سے باہر نکال دیا. تو لہٰذا میری مریم نواز سے اپیل ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے. مصطفیٰ عامر قتل کیس ملزم ارمغان نے پولیس کو دیے بیان میں مصطفیٰ عامر کے قتل کا اعتراف کر لیا. ملزم ارمغان کے پولیس کو دیے گئے بیان کو پروسیکیوشن فائل کا حصہ بنا دیا گیا. ملزم ارمغان کے بیان کے پہلے حصے کی نقول ARY نیوز نے حاصل کر لی. ملزم ارمغان نے کہا کہ وہ 2 سال سے اکیلا ڈیفنس کے بنگلے میں کرائے پر رہ رہا تھا. میں بنگلے میں کال سینٹر چلاتا تھا جس میں 30 سے 40 لڑکے لڑکیاں کام کرتے تھے. 2019 میں کسٹم نے مجھے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا تھا. میں نے کینیڈا سے ویڈ منگوائی تھی اور خود ایئرپورٹ لینے گیا تھا. میرے خلاف گزری، کلفٹن، درخشاں، بورڈ بیسن میں متعدد مقدمات درج ہیں. کوئی فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل نہیں کر رہا. صدر ٹرمپ نے اپنے بیان کی نفی کر دی. حماس نے صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم کیا. انتہا پسند صہیونیوں کے نظریے سے دور رہنے کا مشورہ دیا. دوحہ میں عرب ملکوں نے غزہ کی تعمیر 9 کا عرب منصوبہ اسٹیکر کو پیش کر دیا. پاکستانی T20 اسکواڈ کرائسٹ چرچ پہنچ گیا. کھلاڑی لمبے سفر کے بعد آج آرام کریں گے. قومی اسکواڈ کل مقامی وقت کے مطابق 1 بجے پریکٹس کرے گا. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز کی سیریز 16 مارچ سے شروع ہوگی. UBL کسٹمرز کے لیے اب گوگل والیٹ پاکستان میں دستیاب ہے. UBL پاکستان کے سرفہرست بینکوں میں سے ایک بینک بن چکا ہے. ماسٹر اور ویزا ڈیبٹ کارڈ کے لیے گوگل والیٹ متعارف کروا دیا گیا ہے. UBL کسٹمرز اینڈ رائٹ ڈیوائسز نے اپنے کارڈز کو گوگل والیٹ میں شامل کر کے ادائیگی کے تیز ترین اور زیادہ محفوظ طریقہ کار سے فائدہ اٹھا سکیں گے. یہ سہولت کارڈ ہولڈرز کو سٹورز پر ٹیپ اینڈ پے کرنے، آن لائن شاپنگ کرنے اور ایپ کی خریداری کے عمل کو آسان بناتی ہے. صارفین پلے اسٹور سے گوگل والیٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں UBL ڈیبٹ کارڈ شامل کر سکتے ہیں. اس سنگ میل کو یادگار بناتے ہوئے گوگل ویزا ماسٹر کارڈ اور سیلز کے سینئر نمائندوں نے UBL ہیڈ آفس کراچی کا دورہ کیا. مسجد الحرام مزید 12,000 لائٹ سے روشن ہو گیا.
انتظامیہ کے مطابق مسجد الحرام کے اندر اور باہر 12,000 جدید اور انتہائی خوبصورت لائٹس نصب کر دی گئی ہیں. یہ جدید لائٹنگ نظام نہ صرف زائرین کے لیے ایک بہترین سہولت فراہم کر رہا ہے بلکہ مقدس مقام کی روحانی چمک کو بھی دوچان کر رہا ہے. روشنیوں کے حسین امتزاج سے فضا پر نور ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.